بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سامعین کرام، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ ایمان کی بحث کا آخری حصہ اس بات پر مشتمل ہوگا کہ ہم ایمان کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا طریقہ اور منہج اختیار جو کرتے ہیں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور خود ایمان کے کیا فائدے قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں. یہ اگر ہم مفصل گفتگو میں جائیں تو لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ چند نکات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ یہ نکات ہمارے ذہن و دماغ میں اس کی اہمیت اور ضرورت پر کو اجاگر کر دے. باب ایمان نے ہم نے ایمان کی تفصیلات پڑھتے ہوئے جانا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، قرآن و حدیث اور صحابہ کرام سلف کے منہج سے منحرف ہو گئے، کچھ کم اور کچھ زیادہ. لیکن اہل سنت والجماعت نے اس بارے میں قرآن حدیث کے نصوص کا بھرپور لحاظ رکھا، اور جہاں چلنے کے لیے کہا وہاں چل پڑے، جہاں رکنے کے لیے کہا وہاں رک پڑے، جہاں دائیں پھیرا دائیں پھر گئے، جہاں بائیں پھیرا بائیں پھر گئے، جہاں روک دیا رک گئے. تو پہلا فائدہ کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے سلف صالحین کا منہج یا اہل سنت والجماعت کا منہج اور طریقہ اختیار کرنے کا؟ تو وہ یہ کہ ہمارا سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرنا، اس کا پابند بنے رہنا، دراصل نصوص شرعیہ کی پابندی کرنا ہے. صحابہ، تابعین اور اہل سنت والجماعت کا جو متفقہ طریقہ ہے، خاص طور سے عقیدے اور ایمان کے باب میں، یہ وہی طریقہ اور وہی منہج ہے جو قرآن و حدیث میں نصوص بیان کرتے ہیں. لہذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم منہج سلف کو لازماً پابندی سے پکڑ رہے ہیں اور اس کا پکڑنا ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ سلف صالح کا قول یا ان کا منہج اور طریقہ قرآن حدیث سے کچھ الگ ہے، بلکہ ان کا التزام دراصل قرآن و حدیث کا التزام ہے، اس سے الگ نہیں ہے. اور سلف کا طریقہ اسی لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مقبول قرار پایا کہ وہ اسی کی پابندی کرتے ہیں جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. تو صحابہ کرام جس منہج پر، جس عقیدے پر، جس عبادت پر ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، منہج اور عقیدے سے الگ نہیں ہیں. لہٰذا سب سے پہلا فائدہ، بنیادی فائدہ، اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ جب ہم منہج سلف کی پابندی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم قرآن و حدیث کے، شریعت کے نصوص کی پابندی کر رہے ہیں. اس لیے کہ اسلاف کا، صحابہ اور تابعین کے اقوال، یہ نصوص شرعیہ کے مدلولات یعنی قرآن و حدیث کے معنی اور مفہوم سے، ان کے مراد اور ان کی تعلیمات سے الگ نہیں ہے، باہر نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ جو شخص نصوص شرعیہ یعنی قرآن و حدیث کا تمسک کرے گا وہ نجات پائے گا اور وہ خطا اور ٹھوکر کھانے سے محفوظ رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم بار بار سنتے ہیں کہ جس نے ان دونوں کو مضبوط پکڑ لیا، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. مطلب گمراہی سے بچنے کی گارنٹی زبان رسالت نے کس چیز میں لی ہے؟ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے پر. اور منہج سلف کو اختیار کرنا اسی تمسک کا معنی رکھتا ہے. گویا منہج سلف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اور اس تعمیل کی بنیاد پر ایک اپنے آپ کو گمراہی کے راستوں پر لے جانے سے محفوظ کر رہا ہے. جب آپ قرآن و حدیث کو مضبوط پکڑنے کی پابندی کریں گے تو آپ خطا سے، ٹھوکر کھانے سے، بدعت و خرافات سے، گمراہیوں سے محفوظ ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جو شخص بھی نصوص شرعیہ کا التزام کرے گا، پابندی سے اسے پکڑے گا، تمسک کرے گا، تو اس کے لیے اجر و ثواب بھی ملے گا. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ارشادات ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول.
اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو تمہیں ایسا ایسا اجر ملے گا۔ جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے اس کو اس طرح کے وعدے اور انعامات حاصل ہوں گے۔ تو تمسک بالکتاب و سنہ سے آدمی گمراہی سے بچتا ہے، قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے رسول کے حق کو ادا کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہذا یہ خوبیاں تمسک میں صرف سلف کے طریقے میں ہیں، جو قرآن و حدیث کے اہل الحدیث اور اہل السنہ قرآن و حدیث کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، صرف ان کے یہاں ملے گا۔ ان کے علاوہ جو آپ کو اہل بدعت، وہ مرجیہ ہوں، اشاعرہ ہوں، ماتریدیہ ہوں، جہمیہ ہوں، معتزلہ ہوں، قدریہ ہوں، خارجیہ ہوں، اہل تصوف ہوں، اور جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، وہ آپ کسی نہ کسی سطح پر آپ ان کو پائیں گے کہ وہ صحابہ اور سلف کے منہج سے، یعنی قرآن و حدیث کے نصوص پر تمسک سے ہٹے ہوئے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی ایک مسئلے میں کوئی دوسرے مسئلے میں، لیکن ان کے یہاں اس قسم کے انحرافات آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دنیا کی مصیبتوں سے بچاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں کامیاب حالت میں پہنچیں، اجر و ثواب کے مستحق بن کر، تو اس کے لیے اللہ نے جو نازل کیا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اپنے پروردگار کی طرف سے نازل کی ہوئی چیز کی اتباع کرو، اس کا التزام کرنا چاہیے، اور منہج سلف اسی کا التزام کرتا ہے کہ آپ خطا سے محفوظ ہو جائیں گے، گمراہی بدعت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے نصوص شرعیہ کی اتباع کرنا اور ان پر عمل کرنا، یہ اور اسی کو عقیدہ بنانا، یہ اجر میں زیادتی، درجات میں ترقی کا سبب ہے۔ ہم ایمان کے فوائد میں اس کو تھوڑا سا اور وضاحت سے پڑھیں گے۔ دوسرا فائدہ، سلف کے منہج کو اختیار کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کے درجات میں بلندی اور ترقی اختیار کرنے کے لیے تنافس کا، مقابلہ آرائی کا، جس کو ہم کمپٹیشن کہہ لیں آج کی زبان میں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، قرآن نے کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مسارعت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور تیزی اختیار کرنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی مغفرت اور رحمت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان اور زمین کی کشادگی کی طرح ہے۔ یہ تنافس کب پیدا ہوگا؟ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ایمان کے الگ الگ درجات ہیں، اس لیے کہ ایمان کا کوئی ایک ہی درجہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے درجات ہیں۔ آپ نے پڑھا کہ مرجیہ کا جو قول ہے، ان کے مطابق ایمان کے درجات ہی نہیں بنیں گے۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ دل کی تصدیق، معرفت یا زبان کا اقرار ہی صرف ہے، عمل ایمان میں داخل نہیں ہے، تو ایک آدمی نے ایمان لے آیا، اب اس کا ایمان بسیط ہے، ویسا کا ویسا ہی ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ تنافس کا، کمپٹیشن کا دروازہ وہ بند کر دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو قرآن و حدیث کے موافق ہے، اس کو اختیار کرنے میں ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ تنافس کا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، تاکہ ایمان کے اونچے سے اونچے درجے کو ہم اختیار کر سکیں، یہ بڑھتا ہے، جس کو ہم صحابہ کرام اور سلف میں دیکھتے ہیں کہ میں آج اللہ کے راستے میں ابوبکر صدیق سے زیادہ خرچ کروں، عمر فاروق نے کہا، لیکن وہاں بھی اللہ حضرت ابوبکر صدیق بازی لے گئے۔ یہ تنافس کا جذبہ کب ہوگا؟ جب ایمان کے درجات کو ہم قرآن و حدیث کے موافق مانتے ہیں۔ تیسرا فائدہ کہ ہر لوگوں کو ان کے مقام پر رکھنا۔ اللہ کے رسول ہم کا فرمانا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو وہی درجہ دو، وہی مقام دو جو ان کا مقام ہے، ان کے مقام پر رکھو۔ تو ایمان کی اس تعریف اور اس معنی اور مفہوم کو ماننا جو اہل سنت والجماعت، جو سلف کا منہج ہے قرآن و حدیث کے موافق، جب ہم اسے کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تو لوگوں کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہم متقین، تقوی شعار لوگوں میں اور فاسق و فاجر لوگوں میں برابری نہیں کر سکتے۔ قرآن کا کہنا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں کے جیسا، نیک لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو گنہگار اور فسق و فجور کرنے والوں کے برابر کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ انصاف کا تقاضا ہے، نہ عقل و شعور اور فطرت اسے قبول کر سکتی ہے کہ اچھے برے کو، گدھے گھوڑے کو، دونوں کو برابر کر دیا جائے۔ اب اگر آپ ایمان میں کمی بیشی کو سلف کے منہج قرآن و حدیث کی تعلیم کے مطابق نہیں مانتے، ایمان کو بسیط مرجیہ کی طرح مانتے ہو، یا پھر خوارج اور ان لوگوں کے موقف کے اعتبار سے مانتے ہو، تو اس میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ سب لوگوں کو ایک درجے پر رکھ رہے ہیں۔ ایمان والا ہے سب کے سب ایک درجے پر، اور ایمان میں جہاں کمی کی، کافر سب ایک درجے پر۔ مرجیہ کو، آپ کے مرجیہ کے قول کے مطابق سارے وہ لوگ جو کلمہ کی شہادتین کی معرفت رکھتے ہیں یا کوئی زبان سے کہنے والی بات مانتا ہے، وہ سب لوگوں کو ایک ہی درجے پہ رکھتا ہے۔ اب ایک آدمی اس ایمان میں کو لے آیا،
وہ گناہ کا کام کیے جا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے وہ بھی، اور وہ جو متقی پرہیزگار ہے وہ بھی، دونوں برابر ان کے نزدیک۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اب ایک آدمی نے گناہ کیا، وہ نیکی کرنے والے کے برابر نہیں ہوگا، دونوں کے درجات میں فرق ہوگا، حیثیت میں فرق ہوگا۔ یہ خوبی اور عقل و فطرت کے مطابق بات منہج سلف کے مطابق ہوتی ہے۔ ایمان کے باب میں جو سلف کا منہج ہے قرآن و حدیث کے مطابق ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا، وہی اس کو اس فطری قاعدے کے مطابق بیٹھتا ہے، باقی لوگوں کا اس کے خلاف جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ کہ گنہگار لوگوں کے لیے اگر ہم سلف کا منہج اختیار کرتے ہیں تو جو لوگ نافرمان ہیں، گناہوں کے عادی ہیں، ان کے لیے جھوٹی تمنا کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ہاں، چنانچہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فاسق و فاجر لوگ، زانی، شرابی، حرام خور، سود خور، ان لوگوں کو یہ کہے کہ ان کا ایمان بھی حضرت جبرائیل کے ایمان کے جیسا ہے، جیسا کہ مرجیہ وغیرہ کے قول کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی کو جو گناہوں میں لت پت ہے، گناہ کے راستے پہ چل رہا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ معرفت کافی ہے، زبان سے اقرار کافی ہے، زبان سے دل سے مان لیا کافی، اب آپ گناہ کرتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو گویا وہ خوب گناہ کرتا جائے گا اور امید رکھے گا کہ چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے میرے لیے تو مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو ایسے گناہ گار لوگوں کی جھوٹی تمنا کا دروازہ بند ہوتا ہے سلف کے منہج اور موقف کو اختیار کرنے سے۔ پانچواں فائدہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو گنہگار لوگ ہیں ان کے لیے ایک طرف تو جھوٹی تمنا کا دروازہ بند کر رہے ہیں، لیکن ان کو نا امید بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، گنہگار لوگوں کے لیے اصل ایمان کا اثبات، ایمان مطلق یا اصل ایمان جو ایمان کی بنیاد ہے اس کو، ہاں، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ یہ ابھی جو گزشتہ دروس میں ہم نے پڑھا، شفاعت کے بعد میں پڑھا کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ جہنم سے نکالا جائے۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان، پھر اس سے بھی کم، پھر اس سے بھی کم، ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی اس سے واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، تو ایسے گنہگار لوگوں کے لیے اصل ایمان کا اثبات، یعنی یہ مانا جائے گا کہ گناہ کرنے کے باوجود ایک شخص مسلمان ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک زاویے سے وہ ایمان والا ہے، ایک زاویے سے وہ ایمان کے منافی عمل کر رہا ہے، ناقص الایمان ہوگا۔ ہاں، اور اس میں ان لوگوں کے ساتھ انتہا درجے کا عدل و انصاف ہے، ان کے ساتھ رحمت ہے۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کر دیں گے، کہہ دیں گے خارجیوں معتزلیوں کی طرح اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا۔ یہ ان مسلمانوں کے تعلق سے بھی انصاف ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے، اس کی شریعت کی طرف سے رحمت کا پہلو ہے کہ تم ایمان والے تھے، گناہ کر دیے، تمہارے ایمان میں کمی ہو گئی لیکن ایمان کے دائرے سے باہر نہیں ہوئے، تو ان کے لیے رحمت کا پہلو بھی ہے۔ لأن فی ھذا تصحیحا، اس لیے کہ ایسا ماننے سے کہ وہ مسلمان ہی ہیں، اب وہ جو عبادت کر رہے ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، ہاں، اپنے بھائی بہنوں سے، مسلمان سماج اور معاشرے میں لین دین ہو رہا ہے، مسجد میں چندہ دے رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، لیکن کچھ گناہ بھی کر رہا ہے، تو اب اگر آپ نے اس کو کافر کہہ دیا تو یہ سارے کام نہیں کر سکتا، مسجد میں چندہ بھی نہیں دے سکتا وہ، کیونکہ کافر آدمی کا چندہ مسجد میں نہیں چلے گا، تعاون نہیں چل سکتا، اور ایسے بہت سارے معاملات اس پر مرتب ہوتے ہیں، ہاں، کہ وہ کافر ہے یا مومن۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان گناہ کرنے کے باوجود ناقص الایمان تو ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوا، تو وہ ان معاملات میں اس کے ساتھ ہم اسلام اور مسلمانوں کا معاملہ کر سکتے ہیں، یہ دروازہ کھلا ہے، یہ ان کے لیے رحمت کا پہلو ہے، اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل اس بات پر شاہد ہیں۔ آخری فائدہ جو انہوں نے تذکرہ کیا کہ گنہگار لوگوں کے لیے امید کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، ایمان میں نقص اور خامی آ گئی، ہاں، اب اس نے گناہ تو کر لیا، نقص اور خامی آ گئی، تو اب یہ اگر اس سے بول دیا جائے کہ تم اسلام سے خارج ہو گئے اور اسی حال میں گئے تو کبھی معاف نہیں ہوگے، ہمیشہ جہنم میں جلتے رہو گے، تو یہ اس کے لیے مایوسی کی بات ہوگی، اور اگر ایسی مایوسی اس کے دل و دماغ میں رچ بس گئی تو وہ کہے گا کہ جب مجھے جہنم میں جانا ہی ہے تو پھر میں اور گناہ کیوں نہ کروں، اپنے آپ کو کیوں شریعت کا پابند بناؤں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اور جری ہو کر گناہوں میں اور آگے بڑھ جائے۔ آپ نے وہ واقعہ بہت بار سنا ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ ایک شخص نے 99 قتل کیا، مسئلہ پوچھنے گیا، ہاں، ایک راہب سے، ہاں، اس وقت کا جو عالم نہیں تھا،
تو کہہ دیا کہ نہیں اب تیری مغفرت نہیں ہے، اس کو بھی مار دیا، 100 قتل ہو گئے، لیکن بالآخر اس کی بخشش ہو گئی کیونکہ وہ سچی توبہ کرنا چاہتا تھا۔ عالم نے کہا کہ اللہ کی رحمت تیرے گناہ سے وسیع ہے۔ تو اب 100 قتل کرنے کے باوجود بھی اس کو گناہوں کی معافی کی امید دلائی گئی اور اللہ نے معاف کیا۔ اور اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم نے ایک ہی قتل کرنے کے بعد تم نے کفر کا ارتکاب کر لیا تو 99 اور 100 کے بعد تو تمہارے لیے دروازہ ہی بند ہو گیا، تو کیا اس کی بخشش ہوتی؟ کیوں؟ اس سے معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے میں یہ اعتدال ہے کہ گنہگار کو آدمی نا امید نہیں کرتا، یہ منہج، بلکہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگرچہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے لیکن آپ اسلام کے دائرے میں ہیں اور آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گناہ کے انجام سے بچنے کی رکاوٹیں آپ کو بچا سکتی ہیں، سچی توبہ ہے، توحید ہے، بڑے بڑے نیک کام ہیں جو ہم نے پڑھا اس سے پہلے۔ چنانچہ اس سے اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی کا دروازہ بند اور گنہگار لوگوں کے لیے امید کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ چند ثمرات کی شکل میں ایک مذکرے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ ایمان کو جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر اس کا معنی اور مفہوم اور اس سے متعلقہ مسائل کو ماننے کے کیا فائدے ہیں۔ اگر اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹ کر دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں تو اس میں یہ فائدے آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ سب سے بنیادی اور پہلا ہی فائدہ کافی ہے کہ اس میں سلف کے منہج کا التزام، قرآن و حدیث کا التزام ہے، نصوص شرعیہ کا انتظام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اسلام کو اور ایمان کو اللہ سے ماننا چاہتے ہیں، رسول کا ایمان ماننا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ قرآن و حدیث کا التزام کریں۔ آپ جتنا اس سے ہٹیں گے اتنی گمراہی میں جائیں گے اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کا وہ ایمان اور عقیدہ ناقابل قبول ہوگا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا۔ وہ قبول ہی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ جیسا چاہتا ہے آپ ویسا مان ہی نہیں رہے۔ اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ یہ اہل سنت کے منہج کے فوائد تھے۔ اب ہم آئیے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول پیغمبر ایمان لائے ہاں اس چیز پر جو اس کے پروردگار کی جانب سے ان پر نازل ہوا، وہ بھی ایمان لائے اور ان کے ساتھ مومنین بھی ایمان لائے۔ یہ ایمان لانا بذات خود ایمان کتنی فائدے مند چیز ہے۔ قرآن و حدیث اس کے فوائد سے بھرے پڑے ہیں۔ یہاں چند نکات کی شکل میں جو موسوعہ میں بیان کیے گئے، میں اپنی تھوڑی سی تشریح کے ساتھ انتہائی اختصار سے بیان کروں کہ ایمان کو متحقق کرنے میں، اپنے آپ کو مومن بنانے میں کیا کیا ہمیں فائدے ملیں گے۔ ہاں اہل لوگوں کو اس ایمان کو پختہ بنانے میں، صحیح بنانے میں محنت کرنی چاہیے کہ اس سے بڑی دولت، اس سے بہتر سامان، اس سے بڑی نعمت کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں ایک بندے کے لیے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، اور سب سے بڑی خواہشات کی تکمیل کا گھر جنت ہے، جنت حاصل ہو جائے۔ اس جنت کے حصول اور جہنم سے بچاؤ کے لیے سب سے بنیادی پہلی شرط ہے صحیح ایمان۔ ہاں الفوز بالجنہ والنجات من النار، جنت سے کی کامیابی اور جہنم سے آزادی۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کی کتنی آیتیں اور اللہ کے رسول کی کتنی حدیثیں پیش کی جائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہاں لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ قرآن میں جا بجا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں وہ جائیں گے جو ایمان والے ہیں، جہنم سے وہ بچیں گے جو ایمان والے ہیں۔ ہاں وہ گنہگار بھی جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی سفارش کی اجازت دے گا، جن لوگوں کو اجازت دے گا، تو کیا شرط لگائے گا؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کیا ہو؟ ایمان ہو۔ اس کا مطلب جہنم سے نکلنے کے لیے اور مستقل بھی بچنے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان۔ تو اگر صرف یہ ایک فائدہ غور سے سن لیا جائے اور سمجھ لیا جائے تو دوسرے فائدوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی اہمیت و افادیت کے لیے وہ شخص جو جنت و جہنم پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہی ایک فائدہ کافی ہونا چاہیے۔ لیکن دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں ایمان پر منحصر ہے، دنیا اور آخرت کی ساری خرابیاں کفر اور شرک پر منحصر ہیں۔ لہٰذا آگے بھی کچھ فائدے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حصول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کن بندوں سے محبت رکھتا ہے؟ اپنے ان بندوں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔
کافروں سے محبت نہیں کرتا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی یہ شان بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے. ابھی یہ جو محبت ہے اور بشارت ہے، یہ آگے ایک جو دلیل میں بیان کروں گا اس سے واضح ہو جائے گا. اسی طریقے سے دنیا اور آخرت میں مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بشارت ہے. ہاں اس کی ایک دلیل کی طرف اشارہ کرو کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان والے اور تقوی والے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، ایمان سے ولایت الہی مل رہی ہے، جو آگے ایک فائدہ ہے. اسی طریقے سے ان کے لیے کیا ہے؟ نہ خوف ہے نہ غم ہے. ہاں لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، سورہ یونس کی آیت ہے یہ، کہ دنیا میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی. ایک فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت یاد آ رہی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، یعنی ایمان والے ہیں اور ایمان پر جمے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈرو نہیں اور غم زدہ نہ ہو، نہ مستقبل کا اندیشہ نہ ماضی میں کسی چیز کے چھوٹ جانے کا دکھ، اس میں مبتلا نہ ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. ایک اہل علم کہتے ہیں کہ یہ موت کے وقت کی بات ہوگی، تو فرشتے ان کو تسلی دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں جنت کی. تو دنیا اور آخرت پہ ان کے لیے بشارت ہے، فرشتے ان کی معیت میں آ رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کی، اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے. سورہ حج میں غالباً ہے ان الذین یدافعوا عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے دفاع کرتا ہے. آج مسلمان بہت دکھ میں، پریشانی میں رہتے ہیں کہ ہم پر کہیں ہجومی تشدد ہوتا ہے، کہیں گھیر گھار کے منصوبہ بند طریقے سے حملہ کیا جاتا ہے، ہماری حکومتوں کو چھین لیا جاتا ہے، ہمارے کاروبار کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ ایسی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم پر بیماریوں کے وائرس چھوڑے جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. مسلمان اور اسلام پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، ماضی میں بھی ہوتا تھا، ابھی بھی ہو رہا ہے، اور مستقبل میں بھی جب تک یہ ایمان اور کفر کا معاملہ رہے گا، چلے گا، یہ جنگ جاری رہے گی حق و باطل کی. تو اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جانب سے بچاؤ کرے، ہمارا دفاع کرے، تو اس کی ایک بنیادی صفت قرآن نے بیان کی کہ اگر آپ اہل ایمان ہیں، صحیح ایمان والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا دفاع کرے گا، آپ کا بچاؤ کرے گا، دشمنوں سے محفوظ رکھے گا. اسی طریقے سے حیات طیبہ، دنیا میں آپ کو خوشگوار زندگی ملے گی. کب؟ جب آپ ایمان والے ہوں گے. ہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے، تم میں سے مرد ہو یا عورت، اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہے، ہاں فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہاں تو ہم اسے حیات طیبہ، خوشگوار زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال میں کے مقابلے میں بہترین بدلہ، اجر و جزا دیں گے. جو پیچھے فائدے گزرے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. تو دنیا میں اگر خوشگوار زندگی، اطمینان بخش زندگی انسان کو چاہیے تو قرآن کہتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا جائے. اسی طریقے سے اللہ کی ولایت اور محبت ایمان کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے. ان الذین، کہ اللہ ولی الذین آمنوا، ابھی سورہ یونس کی جو آیت پڑھی تھی اس میں بھی ہے، اور یہ سورہ بقرہ میں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں تاریکیوں سے، گمراہیوں سے نور یعنی ہدایت کی طرف نکالتا ہے. تو اللہ کی ولایت کس بنیاد پر ملتی ہے؟ اس کی بنیادی چیز ہے ایمان. لہٰذا ایمان کو اختیار کیا جائے اور صحیح ایمان کو اختیار کیا جائے. ایک فائدہ ایمان کا ہے کہ دل کے لیے ہدایت کا حصول اس سے ملتا ہے. اسی طرح اگلا فائدہ، چونکہ دو فائدوں کو قرآن کی ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا ہے، لہٰذا میں دونوں فائدوں کو اکٹھا ذکر کروں کہ دل کی ہدایت ایمان کے ذریعے سے ملتی ہے. ہاں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، سورہ تغابن کی، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اور اہل ایمان دوسروں کے مقابلے میں عذاب سے بچنے کے زیادہ مستحق ہیں. جو جتنے کامل ایمان والا ہوگا
وہ عذاب سے اتنا زیادہ محفوظ ہوگا. جس کا ایمان جتنا کم ہوتا جائے گا، ایک لمبی چوڑی بات کو میں 2 جملوں میں بتا رہا ہوں. علامہ ابن تیمیہ نے یہ بیان کیا کہ جس کا ایمان بالکل مکمل ہوگا وہ عذاب سے بالکل محفوظ ہوگا. جس کا ایمان جتنا کم ہوتا جائے گا وہ اس کے لیے عذاب کا اتنا زیادہ خطرہ ہوتا جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش ملاوٹ نہیں کی. یہاں ظلم سے مراد اللہ کے رسول نے بتایا شرک ہے. شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر جگہ بچے رہیں گے. آخرت میں بطور خاص ہے، اگر دنیا میں بھی کہیں تو کوئی دور اسکار بات نہیں ہوگی کہ وہ امن کا مستحق ہے کون؟ جو ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ شرک نہیں کیا. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت والے بھی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ دل کی اور عمل کی ہدایت کی شرط ہے ایمان. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے لیے خصوصی معیت فراہم کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص معیت اور ساتھ ملتا ہے. کس شرط پر؟ بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. ان اللہ مع الذین آمنوا مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اسی طرح قرآن کی آیتوں میں کہا گیا کہ جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، احسان والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے یہ کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ کی خصوصی معیت ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے. اسی طرح جو شخص ایمان والا ہوتا ہے وہ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ نور و بصیرت پر، دلائل کی بنیاد پر علی وجہ البصیرہ عبادت کرنے والا ہے. جاہلوں کی طرح یا بے ایمانوں کی طرح، یا ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کافروں میں، مشرکین میں کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں. تو جو مشرک، کافر، بدعتی اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، وہ اللہ کے نور و بصیرت پر عبادت نہیں کرتے. لیکن جو ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایمان کی بنیاد پر اس کو بصیرت عطا فرماتا ہے، اسے فراست عطا فرماتا ہے. اسی طرح جو ایمان والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مدد کی، تمکین، تمکنت کی، حکومت کی اور اقتدار کا بھی وعدہ کیا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. اسی طرح سورہ نور کی آیت ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح ہیں، ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم کو زمین میں ضرور خلافت سے نوازے گا اور زمین میں قوت اور اقتدار، تسلط عطا کرے گا، اور تمہارے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دے گا. اب وہ خوف دشمنوں کا ہو، کورونا وائرس کا خوف ہو، کسی اور چیز کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ اس خوف کی حالت کو امن سے بدلے گا. کس شرط پر؟ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر. یہ قرآن کا ارشاد ہے. اس کے فوائد پر ہم غور کریں. آپ جتنا غور کریں گے آپ کو اتنی بصیرت، آپ کی نگاہیں کھلتی جائے گی. اسی طریقے سے دنیا اور آخرت میں ایمان کی بنیاد پر درجات کی بلندی ہوتی ہے. جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کے اتنے درجات بلند ہوں گے. یہ بات ہم نے ایمان گھٹنے بڑھنے والے سلسلے میں کئی روایتوں اور دلیلوں کی روشنی میں بیان کی ہے. اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، فرشتوں کا ان کو ساتھ ملتا ہے، اور جس قدر ایمان والا بندہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں استغفار، دعائے خیر کرتے رہتے ہیں. ایسے کئی اوصاف بیان کیے گئے. نماز کے بعد ایک آدمی ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کو بھی فرشتے دعا دیتے رہتے ہیں. اور کئی اذکار ہیں جن کے لیے ذکر و اذکار کی مجلسوں کو فرشتے گھیرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں. اس میں بنیادی شرط فرشتوں کے استغفار اور مدد جو ملتی ہے، فرشتوں کی طرف سے تائید اور نصرت جو اللہ کے حکم سے ملتی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. اس طریقے سے یہ چند نکات کا جو تذکرہ میں نے موسوعہ کے حوالے سے کیا، بعض کو میں نے تشریحاً پیش کیا. اگر آپ غور کریں گے تو ایک جملے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہم اور آپ جتنے فائدے اور کی چیزیں چاہتے ہیں، سعادت کی چیزوں کی طلب رکھتے ہیں، امن و امان کی خواہش مند ہوتے ہیں، دشمنوں سے تحفظ چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچاؤ چاہتے ہیں، ان ساری خوبیوں اور چیزوں سے تحفظ اور حفاظت دینے کی بنیادی چیز ہے، بنیادی قلعہ ہے ایمان. ہماری دعائیں قبول ہوگی ایمان کی بنیاد پر، اعمال قبول ہوتے ہیں ایمان کی بنیاد پر. اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نزدیکیاں، بلند درجات، جنت کا حصول، یہ بھی ایمان کی بنیادی شرط پر منحصر ہے. ایمان نہیں ہے تو کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہے تو آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ دروس میں آمن الرسول کے اگلے بیانات سے متعلق ہم تفصیل میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.